کہ آج پنجاب کے تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ محکمہ اسکول اور ہائر ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور بورڈ کے تحت انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 دوسرے سالانہ امتحان کے آج ہونے والے پیپرز بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ حکومت پنجاب نے صوبے میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ پابندی کا اطلاق جمعہ 18 اکتوبر سے ہفتہ 19 اکتوبر تک ہوگا۔ جمعہ 18 اکتوبر کو پنجاب بھر کے تمام نجی اور سرکاری اسکول کالجز اور یونیورسٹیز بند رہیں گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن نے چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور بورڈ کے تحت انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 دوسرے سالانہ امتحان کے جمعہ والے تمام پیپرز بھی ملتوی کر دیے گئے۔ جمعہ کے روز فزکس، ہوم اکنامکس، جغرافیہ، ایگریکلچر اور نرسنگ کا پیپر لیا جانا تھا۔ کنٹرولر امتحانات زاہد میاں کے مطابق پیپروں کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ دوسری جانب حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلوس اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی ہوگی۔ پابندی کا اطلاق جمعہ 18 اکتوبر سے ہفتہ 19 اکتوبر تک ہوگا۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کوئی بھی عوامی جلوس دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ محکمہ داخلہ نے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو کہیں ریلیف نہ مل سکا۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں آج 4 پھلوں اور 3 سبزیوں کی قیمتیں مزید بڑھا دی گئیں۔ کیلا درجہ اول 160، درجہ دوم 100 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ سیب 280، امرود 200، انار بدانہ 650، آلو بخارا 450 روپے فی کلو، پیاز 170، ٹماٹر 140، لہسن 650، ادرک 1300 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ قیمتوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو کہیں بھی ریلیف نہیں مل رہا۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں آج 4 پھلوں اور 3 سبزیوں کی قیمتیں مزید بڑھا دی گئی ہیں، اور انہی پر مزید تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی بتائیے عبدالقادر۔ جی بالکل، آج جو سرکاری محکمہ میں جاری کیے گئے ہیں اس میں سبزیوں اور پھلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو سبزیوں کی ریٹ لسٹ میں 3 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک کی قیمتیں جو ہیں وہ مستحکم نہیں ہو سکی ہیں۔ پیاز اس وقت مارکیٹ میں درجہ اول جو ہے وہ 170 سے 180 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ مکس درجے کا پیاز جو ہے وہ 150 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر 103 کے برعکس 140، لہسن چائنا 550 کے برعکس 650 اور ادرک تھائی لینڈ 990 کے برعکس 1300 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ سبز مرچ کی قیمت میں آج 15 روپے کا اضافہ کیا گیا اور 210 روپے سرکاری ریٹ لسٹ میں قیمت مقرر کی گئی ہے، تاہم مارکیٹ میں 250 روپے فی کلو تک سبز مرچ جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے۔ موسمی سبزیوں میں جن سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس میں بھنڈی 10 روپے بڑھا کر 110 روپے مقرر کی گئی ہے، مارکیٹ میں 160 سے 180 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ گاجر چائنا 10 روپے مہنگی کر کے 95 روپے مقرر کی گئی ہے، مارکیٹ میں 120 سے 140 روپے فی کلو تک یہی گاجر فروخت کی جا رہی ہے۔ پھلوں کی سرکاری ریٹ لسٹ میں مجموعی طور پر 4 پھل جو ہیں وہ مہنگے کیے گئے ہیں۔ جن پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس میں امرود 10 روپے مہنگا کر کے 150 روپے مقرر کیا گیا، فروخت 200 روپے فی کلو تک کیا جا رہا ہے۔ آلو بخارا 5 روپے مہنگا کر کے 250 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، تاہم مارکیٹ میں 450 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ پپیتا 5 روپے مہنگا کر کے 250 روپے مقرر کیا گیا، مارکیٹ میں 380 سے 400 روپے فی کلو تک پپیتے کی فروخت کی جا رہی ہے۔ کھجور ایرانی 5 روپے مہنگی کر کے 445 روپے مقرر کی گئی ہے، تاہم مارکیٹ میں 550 روپے فی کلو تک کھجور ایرانی کی فروخت کی جا رہی ہے، اور دیگر تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ سرکاری محکموں کے برعکس مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ نجی کالج کیمپس کے واقعے بارے کوئی ثبوت ہے تو لائیں، ایکشن لیں گے۔ جو بھی اس واقعے میں ملوث ہوگا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ابھی تک اس کیس کے بارے میں کوئی بات یا حقیقت سامنے نہیں آئی۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی پریس کانفرنس، کہا پرامن احتجاج کرنے پر پابندی نہیں، املاک کو نقصان پہنچانا غلط ہے۔ اعلیٰ سطح کی بنائی گئی حکومتی کمیٹی نے بھی اس کو بے بنیاد قرار دیا۔ امن خراب کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ وائلنس کرنے والے کچھ طالب علموں کو موقع پر وارننگ دے کر چھوڑ دیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران اور ایس پی ہیڈ کوارٹرز احمد زنیر چیمہ کے ہمراہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں پریس کانفرنس بولے۔ نجی کالج کے کیمپس کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی، پولیس فوری طور پر حرکت میں آئی، سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھی، ہسپتال دیکھے مگر کچھ نہ ملا۔ گارڈ چھٹی پر گاؤں گیا تھا، اسے بلوا کر انکوائری میں شامل کیا گیا۔ اعلیٰ سطح کی بنائی گئی حکومتی کمیٹی نے بھی اس کو بے بنیاد قرار دیا۔ کسی بچی کے ساتھ ریپ ہوا اور الیجلی
اس کا جو گارڈ ہے اس نے ریپ کیا. تو 14/12 کو جب یہ وائرل ہوئی اس کے بعد ہماری اوبیسلی انکوائری شروع کی. ہم نے گارڈ کا پتہ کیا. گارڈ چھٹی پہ تھا, وہ اس کو اس کے گھر سے بلوایا گیا, سرگودا میں تھا, اس کو انٹیروگیٹ کیا گیا. اس کے علاوہ تمام جو ایویڈنس ہمارے پاس آ رہی تھی اس کو پروو کیا گیا. ایک سوال کے جواب میں CCPO بلال صدیق کمیانہ کا کہنا تھا کہ ایک واقعہ ہوا ہی نہیں تو مس ہینڈلنگ کیسی. ویڈیو بیانات دینے والے طلبہ بھی اپنے بیانات سے پیچھے ہٹ گئے. املاک کو نقصان پہنچانے والے 24 افراد پر FIRs درج ہو چکی. مزید 31 افراد گرفتار کیے گئے ہیں. مس ہینڈل تو آپ نہیں کہہ سکتے, ایک چیز ہوئی نہیں ہے, یا تو ہے نا کوئی واقعہ ہوا ہو اور اس پہ ٹائملی ایکشن نہ ہوا ہو, پھر تو وہ مس ہینڈل ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے, یا تو کوئی چیز سامنے لے کے آئیں اور پھر اس پہ ایکشن نہ ہو تو ان کو رائٹ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں. اور ویسے بھی اگر پروٹیسٹ کرنا ہے تو جو طریقہ ہے پروٹیسٹ کا, پیسفل پروٹیسٹ کریں. کسی بلڈنگ کو آگ لگانا یا کسی کو ڈیمیج کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے ان کو. CCPO بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ طلبہ اور ان کے والدین کو سوچنا ہوگا کہ طلبہ کی ایسی حرکات سے ان کا مستقبل داؤ پر لگ سکتا ہے. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مدثر حسین, لاہور نیوز. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہوئی. ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا. ہم حق اور سچ پر ہیں. پرنسپل پنجاب کالج گرلز کیمپس 10 سعدیہ جاوید کی طالبات کی ہمراہ پریس کانفرنس. کہا احتجاج سے ہمارے ادارے اور ملک کا نقصان ہوا. تحقیقاتی اداروں نے شفاف انکوائری کی. طالبہ ایمان یوسف نے کہا کہ بغیر تحقیق ویڈیو اپلوڈ کرنے پر شرمندہ ہوں. اپنی مرضی سے اس پریس کانفرنس میں بیٹھی ہوں. سوشل میڈیا پر من گھڑت پروپیگنڈے کا معاملہ. 2 طالبات نے سوشل میڈیا پر فیک پروپیگنڈے میں شامل ہونے پر معذرت کر لی. پرنسپل پنجاب کالج گرلز کیمپس 10 سعدیہ جاوید اور وائس پرنسپل شازیہ ظہور کی طالبات کے ہمراہ پریس کانفرنس. پرنسپل سعدیہ جاوید نے کہا سوشل میڈیا پر ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا. تحقیقاتی اداروں نے شفاف انکوائری کی. ہم حق اور سچ پر ہیں. وہ ایسا واقعہ جو کہ کہیں بھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا, جس کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا, وہ فیک تھا اور سراسر کہانی گھڑی گئی, ایک پروپیگنڈا تھا. اور ہم حق اور سچ پر تھے. طالبہ ایمان یوسف اور کومل احمد نے کہا کہ سوشل میڈیا پر کالج کے خلاف بغیر تحقیق کے پوسٹ شیئر کی جس پر ہم شرمندہ ہیں. نے کوئی انویسٹیگیشن وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا, نہ مجھے پتا تھا کہ یہ بات فیک ہے یا رائٹ ہے یا کیا ہے, لیکن میں نے پھر بھی اس پہ ایک بلاگ بنایا. میں نے جو باتیں, ایک انسٹاگرام پہ گروپ بنا تھا, وہاں پہ بچیاں بول رہی تھیں کہ پرنسپل نے جو ہے ہمارے فون توڑ دیے ہیں, ہمیں مطلب انہوں نے سیٹ کیا ہے. ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی, وہ صرف خود سے باتیں بنا رہی تھیں, جس پہ میں نے بھی یقین کر لیا اور میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی. پنجاب گرلز کالج کیمپس 10 کی وائس پرنسپل شازیہ ظہور نے بتایا کہ کومل احمد میری کلاس کی CR تھی. ذہین بچی ہے. کلاس میں ویڈیوز بنانے پر ان سے CR کے بیجز واپس لیے. ایمان یوسف اور کومل احمد یہ دونوں ICS کی اسٹوڈنٹس ہیں, اور ان کے ساتھ سب سے پہلے تو ہمارا انٹریکشن ایسے ہی ہوا کہ جب CRs بنتی ہیں اور CRs کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے. ماشاءاللہ بڑی گرومڈ بچیاں تھیں اور بڑے اچھے طریقے سے پہلا ہمارا انٹریکشن تو ایسے ہی رہا. لیکن چند دنوں کے بعد ٹیچرز نے اور بچوں نے کچھ یہ کمپلینٹ کی کہ ہم لوگوں کی کلاس میں ویڈیوز بنتی ہیں, اور پھر یہ ہے کہ جو بچے نہیں چاہتے کہ ان کے چہرے آئیں وہ بھی یہ اپنے چینل جو بنایا ہوا اس پہ لگا دیتی ہیں. پرنسپل پنجاب کالج گرلز کیمپس 10 سعدیہ جاوید نے مزید کہا کہ احتجاج سے ہمارے ادارے اور ملک کو نقصان ہوا. کیمرامین فیصل کے ساتھ سجاد حسین, لاہور نیوز. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر نے کہا ہے کہ سرکاری تعلیمی ادارے ہوں یا پرائیویٹ, انہیں سیاست کی طرف نہیں جانا چاہیے. پولیس کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے. کوئی بھی تعلیمی ادارہ نہیں چاہتا کہ وہاں پر ایسا کوئی کام ہو. ہم کسی بچے کو نہیں کہیں گے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے. وہ پریس کلب میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. کالج کا واقعہ ہے, دیکھیں یہ انسٹیٹیوشنز ہیں, میں اس میں پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں کروں گا. ان انسٹیٹیوشنز کو آپ کیوں برباد کر رہے ہیں, چاہے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہو چاہے سرکاری انسٹیٹیوشن ہو, آپ اس کو اپنی سیاست کی نظر لے کے جا رہے ہیں. جو پولیس ہے اس کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ہوا ہے. بطور انسٹیٹیوشنز کوئی نہیں چاہتا کہ ان کے انسٹیٹیوشن میں یا اداروں میں یہ کام ہو. کسی بچے کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جا کے قانون کو ہاتھ میں لے. ہم تو کہتے ہیں ماؤں بہنوں والے ہیں کہ اللہ کرے اس قسم کے واقعات نہ ہوں, لیکن جس طریقے سے انہوں نے ناکامی کے ساتھ اس واقعے کو ڈیل کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے, وہ آپ کے بھی سامنے اور ہمارے بھی سامنے.
لاہور کے تعلیمی اداروں میں حالیہ واقعات سے متعلق اعلیٰ سطح کی تحقیقات کے لیے درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی رجسٹرار کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ اور کے تعلیمی اداروں میں حالیہ واقعات سے متعلق اعلیٰ سطح کی تحقیقات کے لیے درخواست۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے شہری اعظم بٹ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے رانا سکندر ایڈوکیٹ نے دلائل دیے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہمارے ایک فل بینچ میں ایک کیس چل رہا ہے۔ ہم نے آئی جی پنجاب کو ہدایت کی ہے کہ نجی کالج کے واقعہ کے بارے میں رپورٹ جمع کرائیں۔ اس بچی کی زندگی تباہ کر دی، چاہے اس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے یا نہیں۔ آئی جی پنجاب عدالت کو بتائیں کہ ایسی ویڈیوز اور تصاویر پھیلنے کے بعد پولیس نے ایکشن کیوں نہیں لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ اینٹی ریپ ایکٹ تو متاثرہ بچی کا نام پبلش کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا آئی جی پنجاب اتنا بے خبر تھا؟ اس نے تصاویر اور ویڈیو وائرل ہونے دی۔ تمام افسران ریکارڈ سمیت 18 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہوں۔ آئی جی پنجاب جامعہ پنجاب میں خودکشی کے حوالے سے بھی رپورٹ پیش کریں۔ ہمیں اس واقعہ کا ہاتھ سے لکھا ہوا روزنامہ چاچا۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے فلور پر بتایا کہ لاہور کالج کی وائس چانسلر نے مجھے کہا کہ یونیورسٹی میں ہراسگی کے خلاف ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کس قسم کی شکایات ہیں، کس طرح کی ہراسگی ہے۔ وکیل نے بتایا کہ میڈیا نے ہراسگی رپورٹ کیا ہے، مجھ تک یہی لفظ پہنچا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں ایک طالبہ کی خودکشی کا واقعہ سامنے آیا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ عدالت نے درخواست پر مزید سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ابو بکر طارق، لاہور نیوز۔ شہر لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا، کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ شہر کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور موسم کی صورتحال جان لیتے ہیں مبین حیدر سے۔ بالکل شہر لاہور کے موسم کی بات کریں تو موسم کی صورتحال اسی طرح سے کہ دن بدن موسم جو ہے وہ سردی کی طرف گامزن ہے اور موسم کے اندر بھی ایک خوشنما تبدیلی جو ہے وہ روز سامنے آتی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کرتے چلے ایئر کوالٹی انڈیکس کی تو اس کے اندر بھی ہمیں اضافہ ریکارڈ وہ ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگر ہم بات کرتے چلے موسم درجہ حرارت کی، درجہ حرارت جو ہے وہ کم سے کم 19 کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 33 ڈگری تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ دوپہر کے اوقات میں درجہ حرارت جو ہے وہ 32 سے 33 ڈگری تک پیک کرے گا، جبکہ رات کے اوقات درجہ حرارت جو ہے وہ 19 ڈگری تک جو ہے وہ ڈکریز کر جائے گا۔ اسی طرح موسم کی آئندہ صورتحال رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایئر کوالٹی انڈیکس کی اگر ہم بات کرتے چلو اس میں خطرناک حد تک وہ روز کی بنیاد پر اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ تقریباً 350 تک جو ہے شہر کا جا پہنچا، جو کہ نہایت ہی مضر جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ شہریوں کو چاہیے جب گھر سے ٹریول کرتے ہیں، خاص طور پر جب بائک پہ ٹریول کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ماسک استعمال یقینی بنائے، واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سیزن کے اندر جو موسمی امراض ہیں وہ کافی حد تک شہریوں کو اپنا جو ہے وہ شہریوں کو متاثر کرتے نظر آتے ہیں۔ تو شہریوں کو چاہیے کہ کم سے کم واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں، خوراک کا خیال رکھیں، ٹھنڈے اور کھٹے مشروبات سے گریز کریں تاکہ کسی قسم کے جو موسم کا نیگیٹو امپیکٹ ہے اس سے شہری جو ہے افیکٹ نہ ہو۔ اور ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ پریکاشنری میئرز پر لازمی عمل پیرا ہو، کیونکہ موسم بالکل بدل رہا ہے اور بدلتے موسم کے اندر جو ہے مثل کی بیماریاں بہت لاحق ہوتی ہیں، اور اسموگ کی وجہ سے جو ہے سانس کی بیماریاں بھی ہمیں شہروں کے اندر تیزی سے پنپتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہیں۔ تو شہریوں کو چاہیے کہ اسموگ کی بھی جو ہے پریکاشنری میئرز ان کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اس کے ساتھ جو موسم کی بدلاؤ میں جو پریکاشنری میئرز ہوتے ہیں ان کو بھی لازمی ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ کسی قسم کے نیگیٹو امپیکٹ سے جو ہے خود کو اور اپنی صحت کو محفوظ رکھ سکیں۔ جی شکریہ مبین۔